اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابنتہ السیدۃ العذراء الزہراء الحوراء الصدیقۃ بالاقوال المبارکۃ بالافعال الطاہرۃ بالاحوال حبیبۃ حبیب الرحمن وسیدۃ النسوان وصفیۃ الرحمن راحۃ روح المصطفیٰ صاحبۃ شجرۃ الطوبہ اعنی فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہا ولعنۃ الدائمۃ علی ظالمیہا وقاتلیہا وغاصبی حق زوجہا المظلوم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صلوات صلی علی محمد۔ سامعین محترم، آپ تمام موالیان حیدر کرار کی خدمت میں سب سے پہلے آمد جناب سیدہ کونین کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں ہدیہ تہنیت اور ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے مل کر ایک باواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، پچھلے چند روز جمعہ سے آپ کے سامنے جس موضوع کو بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے متقین کی صفات۔ اور دیکھیے، جب بات آتی ہے کہ متقی میں کون کون سی علامتیں ہونی چاہیے تو یہ امام المتقین سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا کہ متقی کون ہوتا ہے۔ لہذا سامعین محترم، اسی موضوع کے لیے جس آیہ مجیدہ کو آپ کے سامنے پیش کیا وہ سورہ مبارکہ بقرہ کی پہلی آیت ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے الف لام میم۔ اس کا ظاہراً ہمیں ترجمہ نہیں پتہ کیونکہ یہ حروف مقطعات ہیں، اور اس کی تعویل سے فقط اور فقط اہل بیت علیہم السلام کی ہستیاں ہی واقف ہے کہ اس کا ترجمہ، اس کا معنی اور اس کی تشریح کیا ہوتی ہے۔ لہذا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں، اس میں کوئی شک موجود نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں جس کو انسان پڑھے اور شک ہو کہ یہ بات آیا صحیح ہے یا صحیح نہیں۔ یہ کتاب ہر قسم کے ریب، ہر قسم کے شک سے پاک و پاکیزہ ہے، اور اس کتاب میں تمام تر یقینیات کی باتیں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت کرنے والی ہے۔ لیکن کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ فرمایا للمتقین، یہ کتاب ہدایت کرتی ہے، مگر کن لوگوں کو؟ صاحبان تقوی کو ہدایت کرتی ہے۔ اب صاحبان تقوی کون ہیں؟ یہ امیر المؤمنین سے پوچھا۔ ان کے ایک با ادب صحابی نے، متقی صحابی نے، عبادت گزار صحابی نے، جس کا نام تھا حمام ابن عبیدہ۔ دو نام ملتے ہیں، یا تو حمام ابن عبیدہ یا تو حمام ابن شریح، دونوں میں سے کوئی ایک امیر المومنین کی خدمت میں آیا اور کہا مولا صف لی المتقین، ذرا آپ مجھے متقی کی صفات تو بیان فرمائیے کہ یہ متقی ہوتا کون ہے۔ تو امیر المومنین نے ابتدا میں جواب دینے سے گریز کیا، فتساقل عن جوابہ، مولا نے کہا لمبا چوڑا جواب اسے نہ دیا جائے، اور مولا نے فقط اور فقط اتنا فرمایا یا حمام اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، و احسن، اچھے کام کرو، بس۔ یعنی مولا نے ابتدا میں تقوی کا پہلا درجہ بتایا۔ تقوی کا پہلا درجہ کیا ہے؟ واجبات کو انجام دینا، محرمات سے پرہیز کرنا، یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے۔ مولا نے یہی بیان فرمایا حمام سے، حمام دیکھو اچھے کام کرو، محرمات سے بچ جاؤ، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے مولا کو قسم دے دی، مولا نہیں،
ایسے نہیں، ایسے بیان فرمائیے کہ آپ کی زبان سے ادھر لفظ نکلے اور میں یہاں متقی کو مجسم ہوتا ہوا دیکھوں، میرے سامنے متقی کھڑا ہو جائے، ایسے بیان فرمائیے۔ اب امیر المومنین نے ایک مختصر سا مقدمہ باندھا اور اس کے بعد مولانا نے ایک ایک کر کے متقی کی صفات کو بیان کرنا شروع کیا۔ اور کتنی صفتیں بیان فرمائی؟ نہیں 120 تو نہیں تھی، 110 صفتیں کل مولانا نے 110 صفتیں متقی کی بیان کر دی۔ اور اس میں سے الحمدللہ اب تک آپ کے سامنے کتنی صفتیں ہو گئی؟ 35 صفتیں ہو گئی، تقریباً 35 صفتیں آپ کے سامنے اب تک بیان ہو چکی ہے۔ اور جس ذیل میں ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ مولانا نے متقی کے راتوں کا بیان پہلے کیا کہ متقی کی راتیں کیسے گزرتی ہیں۔ مولانا نے فرمایا متقی کی راتیں ایسی گزرتی ہیں کہ تم ان کو راتوں کو دیکھو گے کہ یہ اپنے قدموں پر تمہیں کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے، یہ تمہیں قرآن کے اجزاء کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیسے تلاوت کریں گے؟ بھگاتے ہوئے نہیں، یرتلونہا ترتیلا، آہستہ آہستہ، ٹھہر ٹھہر کر، غور و فکر کر کر یہ تمہیں تلاوت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پھر مولانا نے پورا ایک مکمل بیان کیا کہ ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں متقیوں کی۔ اس کے بعد پھر مولانا نے اگلا جو ہے وہ ایک زینہ بیان فرمایا جہاں تک ان کے دن کا تعلق ہے۔ اب ان کے دن کیسے ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے دن کے حوالے سے 4 صفتیں اب تک بیان کی میں نے، اور وہ 4 صفتیں کون سی تھی؟ مولانا نے فرمایا دن میں اگر ان کو دیکھو گے، متقی کو اگر تم دن میں دیکھو گے، تمہاری نظریں اگر دن میں پڑ جائے تو کیسے ہوں گے؟ فَعُلَمَاهُ حُلَمَاهُ أَبْرَارٌ أَتْقِيَاءُ، تم انہیں دن میں دیکھو گے تو یہ تمہیں عالم اور دانشور نظر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، چھٹے امام کا قول آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ ہمارے شیعہ جو ہے وہ متعلم ہیں، ہمارے شاگرد ہیں، ہم علماء ہیں، ہمارے شیعہ ہم سے سیکھنے والے، باقی جتنے لوگ ہیں سارے کچرا ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اپنی طرف سے میں نے جملہ نہیں کہا، مولا کا جملہ ہے۔ ٹھیک ہے، مولانا نے فرمایا وَنَحْنُ الْعُلَمَاء، ہم علماء ہیں، وَشِيعَتُنَا مُتَعَلِّمُونَ، ہمارے شیعہ ہم سے سیکھنے والے، ہمارے شاگرد ہیں، وَسَائِرُ النَّاسِ غُثَاء، باقی سارے لوگ کچرا ہیں۔ کہیں سے جہاں سے علم حاصل کر رہے ہیں بالکل بیکار علم حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، جو علم اہل بیت سے مربوط نہ کر دے اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کرتا۔ فرمایا دن میں دیکھو گے علماء نظر آئیں گے، علماء علم کے ساتھ ساتھ تم دیکھو گے ان کے اندر حلم پایا جائے گا۔ حلم کسے کہتے تھے؟ حلیم ہوتے ہی ہیں۔ حلم کسے کہتے ہیں؟ علم کے ساتھ حلم ہونا بڑا ضروری ہے، ورنہ علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ حلم کسے کہا جاتا ہے؟ صبر، ایک معنی میں تحمل، برداشت، بردباری، اسے کہا جاتا ہے حلم۔ ٹھیک ہے، دیکھیے میں نے آپ کے سامنے مثال بھی دی تھی بچے والی، اگر آپ کو مثال ہو کہ بچہ نیا علم حاصل کرتا ہے تو گھر میں ابا کو اماں کو ٹوک دیتا ہے، آپ کو ایسا نہیں آتا، آپ کو ویسا نہیں آتا، یہ علم آ گیا ہے لیکن ساتھ میں حلم نہیں آیا، لہٰذا مولانا نے فرمایا علم کے ساتھ حلم ہونا بھی ضروری ہے۔ تو مولانا نے فرمایا متقی دن میں کیسے نظر آئیں گے؟ فرمایا علماء علم والے ہوں گے، حلم والے ہوں گے۔ پھر فرمایا ابرار نیکوکار نظر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے مختلف نیکیاں کریں گے، لیکن قرآن کی نظر میں ابرار کسے کہا جاتا ہے؟ ہر ایک قرآن کی نگاہ میں ابرار نہیں، ہر نیکی کرنے والا ابرار نہیں۔ قرآن کس کے ابرار کہتا ہے؟ فرمایا ابرار کون ہے؟ وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ، جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں، مجھ سمیت ایسے ہوتے ہیں، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں پالنے والے یہ کام ہو گیا تو یہ کر دوں گا، پالنے والے یہ گناہ ہو گیا اب نہیں کروں گا، وعدہ تجھ سے، قسم کھا لی، ٹھیک ہے اب گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ وہی گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اسی لیے آپ تاقیبات نماز میں جا کر پڑھی گی اور صحیفہ سجادیہ میں جا کر پڑھی تو امام سجاد کا یہ جملہ ہے، پالنے والے میں تیرے سے پناہ مانگتا ہوں ان نظر کے بارے میں، ان وعدوں کے بارے میں جو میں نے تجھ سے کیے ہیں اور پورے نہیں کیے۔ لہٰذا متقی کون ہوتے ہیں؟ اللہ سے جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں۔ ان کی دوسری صفت، ان کے دل میں قیامت کا خوف ہوتا ہے۔ ان کی تیسری صفت، کھانا کھلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کھانا کھلانے سے گریز نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، مہمان گھر پہ آ جائے تو پہلا سوال نہیں کرتے بھائی کیسے آنا ہوا یہاں پر، نہیں، مہمان آئے تو استقبال کرتے ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں، انہیں کھانا کھلاتے ہیں۔ اور چوتھی صفت بالکل اس سے ہی مربوط کہ جب کھانا کھلاتے ہیں تو ایسا نہیں دکھانے کے لیے، اس نے اپنی بیٹی کی شادی میں 50 کھانے کیے تھے تو میں 70 کھانے رکھوں گا، اس نے اپنی بیٹی کی شادی میں 10 میٹھے کھانے رکھے تھے، 10 سویٹ ڈش تھی تو اب میں جو ہے وہ 20 رکھوں گا، نہیں، دکھانے کے لیے نہیں۔ اگر کھانا کھلا رہے ہیں تو پھر اللہ کے لیے خالصتاً کھلا رہے ہیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور دن میں کیسے ہوتے ہیں؟ چوتھی صفت جو آخری آپ کے سامنے بیان فرمائی تھی، اتقیاء، یہ متقی دن میں تقوی اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مولا متقی کی صفات بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دن میں تقوی اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کے آپ کے سامنے مختصر سی جو تشریح بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ اگر ان کے اعمال کو لوگوں کے سامنے پیش بھی کر دیے جائے، تمام اعمال کو لوگوں کے سامنے بتا دی جائے کہ بھائی سارا دن یہ کرتا رہا ہے،
تو انہیں غیرت محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے اعمال نامے میں کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں کہ یہ جس سے لوگوں سے شرم محسوس کرے، ان کے اعمال نامے میں کوئی ایسا عمل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا متقیوں کے دن کا حوال. اب آگے یہ دن میں کیسے ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اس سے پہلے ایک دفعہ صلوات ہدیہ کر دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب اگلی صفت سنیے مولا نے کیا بیان فرمائی متقی کی. مولا نے بیان فرمایا قد براہم الخوف بری القداہ ینظر الیہم الناظر فیحسبوہم مرضا. فرمایا کہ یہ ایسا خوف الہی اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کا جسم لاغر اور نحیف ہو چکا ہوتا ہے، کمزور ہو چکا ہوتا ہے. اچھا آگے سنیے، صرف یہ نہیں بلکہ ینظر الیہم الناظر، جب انہیں دیکھنے والا دیکھتا ہے نا فیحسبوہم تو وہ گمان کرتا ہے مرضا، مریض ہے، بیمار ہے بیچارہ، لیکن وہ بیمار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وما بالقوم من مرض ویقول لقد خلطوا. اور اس کا ترجمہ ایسے کروں کہ لوگ اپنی زبان میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کھسک گیا ہے. ٹھیک ہے، لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن مولانا نے فرمایا وَلَقَدْ خَالَطَهُمْ أَمْرٌ عَظِيمٌ. ہاں ایسا ہے، وہ بیمار نظر آتے ہیں، بیمار ہے وہ، تمہیں جو ہے وہ تھوڑے سے ہلے ہوئے نظر آتے ہیں، تمہیں جو ہے وہ صحیح نظر نہیں آتے، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن وہ تمہاری جو ہے وہ باتوں کی وجہ سے ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ امر عظیم کی وجہ سے ایسے بیمار نظر آتے ہیں. وہ امر عظیم کیا ہے؟ خوف الہی. ٹھیک ہے، خوف الہی کی وجہ سے تمہیں مریض نظر آئیں گے، تمہیں کمزور نظر آئیں گے. اچھا یہ ایک بات پہلے بیان کر چکا ہوں، دوبارہ اس بات کو تکرار کر دیتا ہوں. دیکھیے ایک بات پہلے بھی آئی تھی کہ اجسادہم نحیفہ، کہ متقی وہ ہوتا ہے کہ جن کے جسم نحیف ہوتے، کمزور ہوتے ہیں. اور یہاں مولا نے بیان فرمایا کہ خوف الہی نے ان کو کمزور کر دیا ہوتا ہے. تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بیچارے جو موٹے تازے لوگ ہیں وہ متقی نہیں ہو سکتے، یا جو بیچارے صحت مند ہیں انہوں نے تقوی اختیار نہیں کیا ہوتا، ایسا ہرگز نہیں ہے. اسی طریقے سے وہ جو دبلے پتلے افراد ہیں وہ بھی اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم جو ہے وہ متقی افراد ہیں کیونکہ مولا نے کہا کہ جو ہے وہ ہمارے جسم نحیف ہے، ایسا نہیں ہے. یہ استثنائی پہلو ہے. استثنائی پہلو آپ سمجھتے ہیں؟ ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں. بالفرض انسان کی ایک علامت دو پیروں سے چلتا ہے، لیکن آپ کو دنیا میں کئی انسان نظر آئیں گے کہ جن کے دو پیر ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یا اگر پیر ہے تو ایک پیر ہے. ٹھیک ہے، یا وہ چل رہے ہیں تو بیساکھیوں کی مدد سے چل رہے ہیں، یا لکڑیوں کی مدد سے چل رہے ہیں، یا ویل چیئر پر چل رہے ہیں، یا بیچارے جن کے پیر نہیں وہ زمین پر رینگتے ہوئے چل رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب وہ انسان نہیں ہے؟ نہیں، انسان تو ہے، لیکن یہ استثنائی پہلو ہے، یعنی ایگزمپٹڈ ہے. یہ لوگ اس دائرے سے باہر ہیں، انسان کہلائیں گے لیکن یہ علامت ان میں موجود نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے وہ لوگ جن کے جسم نحیف نہیں ہیں، جن کے جسم کمزور نہیں ہیں، وہ اس جو ہے وہ بات سے غمزدہ نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ متقی نہیں ہیں اور ہم تقوی اختیار نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ استثنائی پہلو ہے. یہ صفت ہو تو اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تقوی اختیار نہیں کر سکتے. لہذا سامعین محترم فرمایا کہ جسم خوف الہی کی وجہ سے ان کے نحیف ہو جایا کرتے ہیں. اچھا دیکھیے انبیاء کی بہت ساری صفتیں ہیں جو مشہور ہو گئی ہیں. جناب داؤد کی کون سی صفت مشہور ہوئی؟ جناب داؤد لہن، آواز، لہن داؤدی جو کہا جاتا ہے، ان کی آواز بہت مشہور تھی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جناب ایوب کی کون سی صفت مشہور ہوئی؟ صبر. جزاکم اللہ، صبر ان کا بہت زیادہ مشہور ہوا. اسی طریقے سے جناب نوح علیہ السلام کی صفت مشہور ہوئی، نوحہ کرنا، فریاد کرنا. اسی طریقے سے جناب یوسف جمال مشہور ہو گیا، خوبصورتی مشہور ہو گئی. اسی طریقے سے ہر نبی کی کوئی نہ کوئی صفت مشہور ہوئی. ایک نبی ایسے ہیں جن کے خوف الہی کی وجہ سے گریہ مشہور ہو گیا. وہ کون سے نبی ہیں؟ دو نبی ہیں ویسے، لیکن ایک بہت زیادہ مشہور ہے کہ خوف الہی کی وجہ سے بہت زیادہ گریہ کرتے تھے. اچھا ویسے دیکھیے سارے نبی گریہ کرتے تھے، لیکن دو نبی بہت زیادہ مشہور ہو گئے، شہرت ہو گئی. نہیں، حضرت آدم بھی گریہ کرتے تھے لیکن مشہور نہیں ہوئے. جناب نہیں، ہاں نہیں، دو نبی جو مشہور ہوئے، ایک ہے جناب یحییٰ اور ایک ہے جناب شعیب. ٹھیک ہے، دو نبی یہ مشہور ہوئے. جناب یحییٰ علیہ السلام، آپ جانتے ہیں جناب زکریا نے پروردگار عالم سے دعا میں مانگا تھا جناب یحییٰ کو. ٹھیک ہے، اب جناب یحییٰ علیہ السلام کے خوف کا عالم آپ دیکھیے کہ کیا ہے. خوف کا عالم میں آپ کو بتاتا ہوں روایت کے ذیل میں. رسول اللہ نے اس روایت کو بیان فرمایا کہ جناب یحییٰ علیہ السلام ایک دن گئے بیت المقدس میں. پہلا قبلہ ہمارا بیت المقدس تھا. وہاں جا کر دیکھا جناب یحییٰ علیہ السلام نے کچھ لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور خوف میں گریہ کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک عجیب لباس پہنے ہوئے ہیں، ایک خاص قسم کا کرتا پہنا ہوا، ایک خاص قسم کی ٹوپی پہنے ہوئی. تو جناب یحییٰ علیہ السلام کو بھی شوق ہوا کہ میں بھی ان میں بیٹھ کر انہی کے جیسے کپڑے پہن کر گریہ کروں. آئے گھر پر اور اپنی مادر گرامی سے کہا مادر گرامی میں نے ان کو دیکھا ہے وہ ایسے گریہ کرتے ہیں، تو آپ بھی ذرا مجھے ایک پیرہن بنا دیں ایسا اور ایک ٹوپی ایسے سی کر دے دیں تاکہ میں بھی ان میں جا کر بیٹھ کر گریہ کروں.
تو کہا کہ ابھی تم چھوٹے ہو، لیکن پھر بھی اگر تمہارے والد کہہ دیں تو ایسے بنا دوں گی۔ جناب زکریا ہے، جناب زکریا نے کہا بیٹا یحییٰ تمہیں کیا ضرورت ہے، ابھی تم چھوٹے ہو ہمیں بتانے کے لیے، ابھی تم چھوٹے ہو، ابھی کیا ضرورت ہے ان لوگوں میں جانے کی۔ تو جیسے یہ کہا تو جناب یحییٰ علیہ السلام نے کہا بابا جان ذرا یہ بتائیے کیا موت مجھ جیسے چھوٹوں پر نہیں آتی؟ کیا مجھ جیسے چھوٹے افراد موت میں گرفتار نہیں ہو جاتے؟ ہم جیسے بھی تو مر جاتے ہیں، تو کیوں نہ ہم خوف الہی میں گریا کریں، اللہ کے ڈر سے رویا کریں ہم۔ تو جناب زکریا کو یہ بات بڑی پسند آئی اور حکم دیا کہ انہیں یہ بنا دو۔ تو ان کی والدہ نے پیرہن بھی بنا دی اور ایک ٹوپی بھی بنا دی۔ جناب یحییٰ علیہ السلام روزانہ بیت المقدس جاتے تھے اور گریا کرتے تھے۔ اور کیسا گریا کرتے تھے؟ روایت کے جملے ان کے چہرے کا گوشت یہ ختم ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، خوف الہی میں آنسو بہا بہا کر۔ جناب یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے غالباً ایک دن پروردگار عالم سے کہنے لگے پالنے والے میرا جنت میں کیا مقام ہے؟ آواز قدرت آئی یحییٰ یہ کیا بات ہے، تمہیں میرے علاوہ جنت کی یاد آ رہی ہے، تم مجھے چھوڑ کر جنت کو یاد کر رہے ہو؟ اتنا روئے کہ جو ہے وہ پروردگار عالم سے رو رو کر فریاد کرنے لگے پالنے والے مجھ سے غلطی ہو گئی کہ تیرے علاوہ میں نے جنت کا سوچا، پھر رونے لگے۔ جناب زکریا علیہ السلام جب کبھی تقریر کرتے تھے پہلے آس پاس دیکھتے تھے کہ یحییٰ تو نہیں بیٹھے ہوئے، اگر یحییٰ نہیں ہوتے تھے تو تقریر کرتے تھے، ورنہ تقریر ہی نہیں کرتے تھے۔ ایک دن جناب یحییٰ علیہ السلام چہرے پر نقاب ڈال کر وہاں جا کر بیٹھ گئے، جناب زکریا نے جہنم کا تذکرہ چھڑ دیا۔ جناب یحییٰ علیہ السلام نے چیخ ماری، وہاں سے نکلے اور جنگلوں کا رخ کر لیا۔ جناب زکریا ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے تو کیا دیکھا، ایک نہر میں، ایک جو جیسے ہم واٹر فال کہتے ہیں، آبشار میں پیر ڈالے ہوئے ہیں، آسمان کی طرف نگاہیں ہیں، زاروں قطار گریا کر رہے ہیں، اور جو آنکھوں کے نیچے کا گوشت ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اور ان کی والدہ نے انہیں ایک رومال کہہ لیجیے ہماری زبان میں کہ وہ یہاں پر رکھا کرتے تھے آنکھوں کے نیچے، اور وہ آنسو اس میں جمع ہوتے تھے، اسے نچوڑتے تھے تو باقاعدہ آنسو ٹپکا کرتے تھے۔ یہ جناب یحییٰ علیہ السلام کا خوف، ٹھیک ہے، خوف الہی، اس طریقے سے گریا کرتے تھے۔ جناب شعیب علیہ السلام اس طریقے سے گریا کرتے تھے، 4 دفعہ ان کی آنکھیں سلامت تھی، آنکھیں گئی خوف الہی کی وجہ سے، پروردگار عالم نے واپس عطا کی۔ ایک دفعہ روئے آنکھیں چلی گئی، پھر اللہ نے عطا کی، پھر روئے پھر آنکھیں چلی گئی، پھر عطا کی، 4 دفعہ ایسا ہوا۔ پروردگار عالم کی آواز آئی اے شعیب اگر جنت کے لیے رو رہے ہو تو میں نے تمہیں جنت دے دی، اگر جہنم کے لیے رو رہے ہو تو میں نے جہنم سے امان دے دی۔ تو جناب شعیب کی آواز آئی پالنے والے نہ جنت کے لیے رو رہا ہوں نہ جہنم کے لیے رو رہا ہوں، بلکہ تیری محبت دل میں ہے اس وجہ سے رو رہا ہوں، اس وجہ سے میرا گریا ہے۔ سامعین محترم یہ ہے انبیاء کا گریا، اور انبیاء کے فخر ہے ائمہ علیہ السلام۔ اب ان کا گریا کیسا ہوگا اور کس مقام پر ہوگا آپ سوچئے۔ امام سجاد روایت کے جملے ہیں کہ جب کھڑے ہوتے تھے مصلی پر سورہ الحمد کی تلاوت شروع کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جیسے یہ جملہ آتا تھا مولا بار بار اس جملے کو اتنا تکرار کرتے تھے کہ روایت کے جملے مولا کی آنکھوں سے آنسو بہتے بہتے داڑھی میں آتے تھے، داڑھی سے جمع ہو کر ٹپکتے جاتے تھے مولا کے آنسو، مالک یوم الدین پر اتنا گریا کرتے تھے۔ اور پچھلے ہی خطبے میں غالباً جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا امیر المومنین کا خوف کیسا تھا کہ جب مسجد میں بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں امیر المومنین سجدے کی حالت میں، ایک شخص کی نظر پڑ گئی، دوڑتا ہوا گیا سیدھا جناب سیدہ کے پاس، دروازے پر دستک دی، شہزادی عالمیان نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بی بی غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مولا اس دنیا سے گزر گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ شہزادی نے اس وقت غم نہیں کیا، شہزادی نے اس وقت فریاد نہیں کی، ایک سوال کر لیا۔ کیا سوال کیا؟ کہا کیا تو نے علی کو حالت نماز میں دیکھ لیا ہے؟ کیا تو نے علی کو حالت سجدہ میں دیکھ لیا ہے؟ اس نے کہا ہاں بی بی حالت نماز میں تھے، حالت سجدہ میں تھے، میں نے دیکھا کہ وہ خوف الہی سے کانپ رہے تھے اور ایک دم سخت عطاری ہو گیا، میں سمجھا اس دنیا سے چلے گئے۔ بی بی نے کہا تو نے یہ صرف آج دیکھا ہے، میں علی کی روزانہ ایسی حالت دیکھتی ہوں۔ اور وہی علی فاطمہ کے لیے کیا فرمایا ہے؟ فرما رہا ہے پہلی رات جب شادی ہو گئی امیر المومنین اگلے دن نکلے گھر سے، رسول اللہ نے پوچھا اے علی فاطمہ کو کیسا پایا؟ امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا رسول اللہ فاطمہ کو عبادت خدا میں بہترین مددگار پایا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلندہ، اللہم صلی علی محمد۔ بس سامعین محترم آج چونکہ شہزادی کی ولادت بھی ہے لہذا تبرکاً ایک آدھ روایت سن لیجئے تاکہ جو ہے وہ ایک تبرک ہم لے کر یہاں سے اٹھیں شہزادی کے فضائل کے صدقے میں اور شہزادی کی ولادت کے صدقے میں 2 جملے بیان ہو جائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ میں خطبے کا اختتام کرتا ہوں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ہے شہزادی کونین جس کے متعلق امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ فاطمہ کو میں نے عبادت خدا میں بہترین مددگار پایا۔ کیسی عبادت؟ مصلی عبادت پر آتی ہیں، امام حسن کہتے ہیں میں نے دیکھا اپنی مادر گرامی کو رات سے مصلی بچھایا، صبح فجر ہو گئی شہزادی کونین دعا کرتی رہی، اپنے پڑوس کے لیے دعا، اس کے لیے دعا، اس کے لیے دعا، سب کے لیے دعا کی۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے کہا مادر گرامی صبح نمودار ہو گئی، فجر ہو گئی، میں نے آپ کو دیکھا آپ نے سب کے لیے دعا کی، اپنے لیے دعا نہیں کی۔
تو جناب زہرا نے ارشاد فرمایا بیٹا الجار ثم الدار، پہلے پڑوس والے پھر گھر والے، پہلے ان کے لیے دعا کی جائے پھر اپنے لیے دعا کی جائے۔ یہ شہزادی عالمین نے دعا کا طریقہ سکھایا، ٹھیک ہے۔ کون ہے یہ شہزادی؟ کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا مجلس جشن میں کہ جناب فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ اس فاطمہ کے نام رکھنے میں کئی وجوہات تھیں، کئی اس کے مطلب ہیں۔ ایک مطلب کل آپ کے سامنے بتایا تھا کہ جو رسول اللہ نے فرمایا کہ کیوں فاطمہ رکھا نام، فرمایا لِأَنَّ اللَّهَ فَطَمَهَا وَفَطَمَ مُحِبِّهَا عَنِ النَّارِ، اللہ نے فاطمہ کو اور فاطمہ کے محبوں کو، دوستوں کو جہنم کی آگ سے دور رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مطلب یہ، ایک اور مطلب سن لیجیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ وہ بیان کیا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے، مَا صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ، جب مولا سورہ مبارک قدر کی تفسیر بیان فرما رہے تھے، ٹھیک ہے، اور سورہ مبارک قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا لیلۃ القدر سے مراد اللہ کی فاطمہ ہے، یعنی اللہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے وما ادراک ما فاطمہ، تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے، فاطمہ تک کیسے پہنچ سکتے ہو۔ اس کے بعد چھٹے امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا لأن اللہ فطم عن معرفتها، فرمایا کیونکہ اللہ نے فاطمہ کو فاطمہ اس لیے نام رکھا کہ اللہ نے فاطمہ کو تمام خلق، لأن الخلق فطم عن معرفتها، تمام مخلوق کو اللہ نے فاطمہ کی معرفت سے دور رکھا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں پوری خلق میں جو فاطمہ کی حقیقی معرفت حاصل کر سکے کہ فاطمہ ہے کیا۔ دیکھیے خلق ہے، اگر آپ سمجھ سکیں یہ جملہ، لفظ استعمال ہوا ہے خلق، ٹھیک ہے، مخلوق، اس پر لگا ہوا ہے الف لام، الف لام تمامیت کو شامل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہاں ترجمہ ہوتا ہے تمام تر حمد، یہ تمام کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ یہ الحمد پہ جو الف لام ہے اس سے ترجمہ آیا، تمام تر حمد ہے اس عالمین کے پالنے والے کے لیے۔ اسی طریقے سے یہاں پر فرمایا تمام مخلوق، یعنی فرشتے آ گئے، اولیاء آ گئے، اوصیاء آ گئے، انبیاء آ گئے، تمام تر مخلوقات کے بارے میں فرمایا تمام تر مخلوقات فاطمہ کی معرفت حاصل کرنے سے قاصر ہے، نہیں پہنچ سکتی فاطمہ کے مقام تک، پہچان ہی نہیں سکتی کہ فاطمہ کا مرتبہ کیا ہے۔ بس ایک روایت اور سنیے، روایت کرنے والے جناب سلمان، جناب سلمان کہتے ہیں میں نے عمار سے سنا، عمار یاسر سے، کیا سنا؟ جناب عمار کہتے ہیں میں ایک دن امیر المؤمنین کے گھر چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کچھ خاص اصحاب ایسے تھے جنہیں امیر المؤمنین کے گھر میں آنے کی اجازت تھی، ٹھیک ہے، انہی میں سے تھے ایک جناب عمار۔ جناب عمار آئے، اجازت لی، اندر آنے کی اجازت ملی، جیسے ہی اندر گئے جناب عمار کہتے ہیں ابھی میں مولا کے ساتھ تھا، جناب سیدہ کی آواز آئی یا علی ادنو منی، اے علی ذرا میرے قریب آنا۔ امیر المؤمنین گئے جناب سیدہ کے قریب، جیسے ہی قریب ہوئے جناب سیدہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، دیکھیے جناب عمار ہے، ہم تک روایت پہنچانا تھی، ایک جملہ ارشاد فرمایا اے علی کیا تمہیں وہ بتاؤں بما کانا جو کائنات میں اب تک ہو چکا ہے، و بما یکون جو ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے قیامت تک، و بما لم یکن اور جو کائنات میں نہیں ہوا وہ بتاؤں۔ دیکھیے یہ دعویٰ کرنا آسان ہے، ٹھیک ہے، اس کی نسبت یہ دعویٰ کر دے بھائی جو ماضی میں ہوا ہے وہ میں سب بتا سکتا ہوں، یہ دعویٰ آسان ہے۔ اس سے مشکل کیا ہے کہ جو کائنات میں ہوگا وہ بتا دوں، یہ جو ہے وہ اس سے مشکل کیا ہے جو کائنات میں نہیں ہوا وہ بھی بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ کائنات میں کیا کیا نہیں ہوا اور کتنی چیزیں نہیں ہوئی، شہزادی نے کہا جو ہو چکا ہے وہ بھی علم دیتی ہوں، جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا قیامت تک وہ بھی بتاتی ہوں، وہ بما لم یکن اور جو اب تک کائنات میں نہیں ہوا ہے یا جو ماضی میں اللہ کا ارادہ تھا لیکن کسی وجہ سے ٹل گیا وہ بھی میں بتاتی ہوں کہ کیا کیا چیزیں تھی جس کی وجہ سے وہ کائنات میں وقوع پذیر نہیں ہوئی، وہ باتیں اس باتوں کا بھی علم دیتی ہوں۔ امیر المومنین ان باتوں کو جانتے تھے، لیکن روایت کے جملے فرجع القہقرہ، قہقرہ جانتے کسے کہتے ہیں؟ علی الٹے قدم باہر آئے، الٹے قدم کسے کہتے ہیں؟ یعنی چہرہ ہے فاطمہ کی طرف اور علی کی پشت ہے دروازے کی طرف، اور علی الٹے قدم باہر آ رہے ہیں واپس، احترام فاطمہ میں، فاطمہ کی ذات کے احترام میں چہرہ رکھا ہے فاطمہ کی طرف، علی جیسا مولا الٹے قدم پشت فاطمہ کی طرف نہیں کر رہا اور الٹے قدم واپس آ رہا ہے۔ اب کوئی یہ سوال نہ پوچھے کہ مومن علم کی طرف جاتے ہیں تو الٹے قدم کیوں آتے ہیں، حسین کی زری پر جاتے ہیں تو الٹے قدم کیوں آتے ہیں، علی کی زری پر جاتے ہیں تو الٹے قدم واپس کیوں آتے ہیں؟ یہ امیر المومنین کی سنت ہے، انہوں نے احترام کرنا سکھایا کہ ایسے احترام کیا جاتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے در پر آؤ تو اس طریقے سے احترام کرو۔ علی الٹے قدم واپس آئے، اس کے بعد فوراً دوڑتے ہوئے گئے رسول اللہ کے پاس، جناب عمار کہتے ہیں میں پیچھے امیر المومنین کے۔ اب دیکھیے یہ روایت بن رہی ہے اور ہم تک پہنچ رہی ہے۔ امیر المومنین آ گئے رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، جیسے ہی پہنچے رسول اللہ نے فوراً کہا اے علی جو تم بات کرنا چاہتے ہو وہ تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟
امیر المومنین نے کہا الکلام منک احسن، یا رسول اللہ آپ سے بات جب سنتا ہوں تو اچھا لگتا ہے، آپ بیان فرمائیے۔ اب جیسے ہی کہا تو رسول اللہ نے فرمایا اے علی، ابھی تم فاطمہ کے پاس گئے تھے اور فاطمہ نے تمہیں کہا کہ میں تمہیں ماضی کی خبریں دوں، مستقبل کی خبریں دوں، اور وہ جو کائنات میں نہیں ہوا ان تمام باتوں کی خبر دوں، تمہیں اس بات نے حیران کر دیا ہے۔ تو امیر المومنین نے سوال کیا احیا من نورنا، کیا فاطمہ ہمارے نور میں سے ہے؟ ٹھیک ہے، کس لیے پوچھ رہے ہیں؟ تاکہ ہم تک پہنچے۔ فوراً رسول اللہ نے اگلا جملہ کہا اولم تعلم، علی ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ فاطمہ ہمارے نور سے ہے۔ جیسے یہ جملہ آیا امیر المومنین نے فوراً سر سجدے میں رکھا۔ اب سمجھ میں آیا کہ جس پر علی سجدے کیا کرے، جس کی ذات کی عظمت کے لیے علی سجدے کر دے، اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ یہ ہے فاطمہ کا احترام۔ امیر المومنین سجدے میں گر گئے جناب سیدہ کا احترام اور مرتبہ سن کر کہ یہ ہے سیدہ کونین کا مرتبہ۔ فوراً آئے گھر پر، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے جناب فاطمہ نے پہلا جملہ کہا اے علی، بابا سے پوچھ لیا، اب تو آپ کو تسلی ہو گئی ہے، اب آپ نے بابا سے پوچھ لیا ہے کہ میں وہ علم رکھتی ہوں یا نہیں رکھتی ہوں۔ اس وقت امیر المومنین نے فرمایا ہاں فاطمہ آپ ہمارے نور سے ہیں۔ اب آپ سوچئے جو بی بی رسول اللہ اور امیر المومنین کے نور سے ہو، اس کی معرفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے فاطمہ نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ تمام مخلوقات کو جناب سیدہ کی معرفت سے دور رکھا گیا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض، ذی الجلال والاکرام، رب الارباب والہ کل معلوہ وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط، انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد، وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم، والصلاة والسلام على محمد النبی الرحمہ سید المرسلین، وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین، وفاطمة الزہراء سیدة النساء العالمین، وحسن المجتبى حجة اللہ علی الخلق اجمعین، والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین، وعلی ابن الحسین زین العابدین، ومحمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین، وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائه الصالحین، وموسى ابن جعفر القاظم من اولاد النبیین، وعلی ابن موسى الرضا من اطرة بررة المتقین، ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین، وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین، والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین، والخلف القائم المہدی المنتظر الحجہ بعد آبائه على خلقك المعدی النبیک، ووارث علم الماضیین من الوصیین الذي ببقائه بقیت الدنیا، وبیمنه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الارض والسماء، وبه يملأ الله الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وعجل لنا اللهم ظهوره انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم افتح لي ابواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع، اني اليك من الراغبين، واتمم لي انعامك انك خير المنعمين، اللهم اجعل بقية عمري في اداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين
الطاہرین والسلام علیہ وعلیہم صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد.